الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سورۃ الانبیاء کی ایک بہت معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سارے عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، وہ انسان ہیں یا جنات ہیں یا اس کے علاوہ اور ذی روح مخلوقات ہیں یا جمادات ہیں یا نباتات ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا ذریعہ اور رحمت کا سامان بنا دیا۔ اسی وجہ سے ہمارے کئی بڑے علماء کرام نے لکھا کہ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہے، رب کی نسبت عالمین کی طرف ہے۔ ایسے ہی یہاں رحمت للعالمین، رحمت کے ساتھ عالمین کا تذکرہ ہے، اور لام بڑھا کر یہ بتا دیا کہ سارے عالم کے لیے ہے آپ کی رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جس طرح سارے عالم کے لیے ہے، اور اللہ کی ربوبیت کی شان سارے عالم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو سارے عالم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور ہم اگر سیرت مصطفیٰ کے گوشوں کو دیکھیں، سیرت النبی کے پہلوؤں کو دیکھیں، تو ہمیں کئی مقامات پر محسوس ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، دیگر مخلوقات کے لیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، دوستو، انسانوں کے لیے آپ کی شان رحمت جو ہے، اس کی مثال پوری زندگی آپ کی بھری پڑی ہے مثالوں سے، پوری زندگی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے جو آپ زندگی گزار چکے، وہ 40 سال کی عمر ہے، اور 40 سال کی عمر میں انسان کا کردار ایک مضبوط کردار بن جاتا ہے، انسان کے اخلاق مضبوط اخلاق بن جاتے ہیں، انسان کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اس کا مزاج ایک بڑا مضبوط مزاج اور سوچ والا بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عملی زندگی کا ایک صرف واقعہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ابھی اسلام نہیں آیا دنیا میں، اس سے پہلے لوگوں کے حالات بہت خراب تھے، اس قدر خراب تھے۔ آج ہمارے یہاں صورتحال اغوا برائے تاوان کی تو معروف ہے، لوگ جانتے ہیں، بچوں کو اغوا کر لیا، بڑوں کو اغوا کر لیا، اور جو ہے وہ جناب عالی طرح طرح کے معاملات جو سننے میں آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ چیزیں مٹ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اظہار ہونے سے پہلے
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اسلام ظاہر ہونے سے پہلے عالم عرب کا حال یہ تھا کہ لوگ موقع پا کر کسی بھی بچے کو بڑے کو اغوا کر لیتے تھے اور اغوا کر کے اسے مجبور کر دیتے تھے، تابع ہونے پر کسی دوسرے علاقے دوسرے ملک میں لے جا کے بیچ بھی دیتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسے ہی بنو طے کے قبیلے کا ایک بچہ پتہ نہیں کہاں سے کسی کے ہاتھ لگ گیا، وہ لے کر آ گیا، اسے مکہ مکرمہ میں بیچ دیا۔ اب بنو طے کے قبائل دور رہتے تھے، مکہ مکرمہ میں نہیں رہتے تھے۔ جس قبیلے کے حاتم طائی تھے نا، حاتم طائی، اس قبیلے کا بچہ چھوٹا سا 6-7 سال کا بچہ، بڑا پیارا سا سمجھدار، مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں بڑی چمکدار تھیں جس سے لگتا تھا بچہ بڑا ذہین ہے۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم ابن حزام کے ہاتھوں بیچ کے چلا گیا، انہوں نے خرید لیا، یار بچہ اچھا ہے، کام آئے گا۔ وہ زمانے میں رواج تھا، اس لیے کسی شریف آدمی کو، کسی آزاد آدمی کو پکڑا اور دوسرے ملک میں جا کے بیچ دیا اٹھا کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بھتیجے کے گھر گئیں، حضور سے شادی ہو چکی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور سے ہو چکی تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شادی کے وقت 25 سال، بعض مورخین نے لکھا ہے 23 سال، کتنے 20 اور 3 23۔ لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ شادی کے چند سال کے بعد۔ حضرت خدیجہ گئیں اپنے بھتیجے کے پاس تو پوچھا یہ بچہ آپ کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا مجھے ایک شخص بیچ کے گیا، وہ بہت دور کسی علاقے سے آیا تھا، نجد کے کہیں علاقے سے، تو میں نے کہا چلو بچہ اچھا ہے، اپنے گھر میں رہے گا، کام آئے گا، اور وہ غلام بن گیا نا، بک گیا نا، فروخت ہو گیا، غلام بن گیا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ مجھے تو اس بچے کی ضرورت ہے، بھتیجے اگر تو یہ مجھے گفٹ کر دے تو تھوڑی بڑی مہربانی۔ تو بھتیجے نے پھوپھی سے کہا کہ ٹھیک ہے پھوپھی، آپ کو یہ میں بچہ گفٹ کرتا ہوں، تو پھر بھی غلام رہا۔ حضرت خدیجہ اسے لے آئی گھر۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، کہیں گئے ہوں گے کام کاج سے، واپس جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خدیجہ یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت خدیجہ نے واقعہ سنایا کہ میرے بھتیجے کے پاس تھا یہ، اور میرے بھتیجے نے کسی ایک بردہ فروش سے یہ خرید لیا، اب وہ اس کے پاس غلام تھا، میں نے کہا مجھے گھر میں ضرورت ہے تو دے دے۔ بھتیجے نے کہا پھوپھی میں تیرے کو گفٹ کرتا ہوں، تو اس طرح میں لے آئی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تڑپ گیا، کہا خدیجہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی، تم ایسا کرو اس بچے کی پیسے لگاؤ، تم وہ پیسے مجھ سے لے لو، یہ میرے حوالے کر دو۔ رحمت للعالمین کی شان رحمت دیکھیے، ابھی پیغمبر نہیں بنے، ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا، اس سے پہلے کی جذبات کی کیفیت دیکھو، انسانی ہمدردی اس کو کہتے ہیں۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسانی ہمدردی سیکھنی ہے۔ پیغمبر بننے کے بعد جو آپ نے زبان سے فرما دیا وہ تو وحی بن گیا، اللہ نے اس پہ اوکے کر دیا، وہ پتھر کی لکیر بن گیا، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی، ملی، دینی، ایمانی ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اگر ہم نے اس کا انکار کیا، خدا نخواستہ اس کو ریفیوز کیا، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں، میرے نبی کی یہ سیرت کا پہلو ہے۔ آپ نے اپنی زوج محترمہ ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیسے طے کر کے دے دیے اور اس بچے کو خرید لیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس بچے سے پھر حال احوال کیا، پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے، تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے۔ حضور اس سب چیزوں سے واقف تھے، حضور بہرحال سفر کر چکے تھے، ملک شام کا اور مختلف جگہوں کا تجارتی سفر آپ نے کیا تھا، تو لوگوں کے احوال سے واقف تھے۔ اس بچے نے کہا میرا نام زید ہے۔
میرے ابا کا نام حارثہ ہے اور میں بنو طے کے قبیلے کا ایک قبیلہ ہے میرا بنو طے کا، اس کا میں فرد ہوں، اور مجھے اس طریقے سے لوگوں نے پکڑا اور مجھے قید کر کے لے آئے، یہاں مکہ مکرمہ میں بیچ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو گئے، دکھی ہو گئے سن کر، سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے تم غلام نہیں ہو میرے، بس میں تم کو بتانا چاہتا ہوں تم میرے غلام نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو۔ اپنے غلام کو کوئی بیٹا کہہ کے بتا تو دے۔ آج تو ہمارا حال اتنا خراب ہے، ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر میں آنے والی بہوؤں کو بیٹی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سیرت مصطفیٰ کا درس لے رہی ہیں، سیرت مصطفیٰ کا سبق پڑھ رہی ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ غلام ہاتھ کے نیچے آیا، سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے آج سے تم غلام نہیں ہو، میرے بیٹے ہو۔ اور تم کو ابو یاد آ رہے ہیں، امی یاد آ رہے ہیں؟ ہاں مجھے یاد آ رہی۔ فکر نہ کرو، حضور نے باقاعدہ خط لکھوایا، آپ خود تو نہیں لکھتے تھے، خط لکھوایا اور قاصد کے ہاتھ بنو طے کے قبیلے میں وہ خط بھجوا دیا، جس کے ابا کو بھجوایا کہ بھئی تمہارا بیٹا میرے پاس ہے، تم جب چاہو جب آؤ اپنے بیٹے کو لے جا سکتے ہو۔ خریدا ہوا مال کون بیچتا ہے جی؟ میں نے پیسے لگائے ہیں، حضور نے اپنا پیسہ بھی لگایا، ایک طرف بچے کی کیفیت دیکھی، اس پہ ترس کھایا۔ اسی کو رحمت کہتے ہیں، شان رحمت انسان کے ساتھ ہی۔ چند دن گزر گئے، اس کو سفر کر کے بنو طے سے آتے ہوئے باپ مکہ مکرمہ پہنچا، لوگوں سے پوچھا بھئی وہ محمد سب ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں ہے بھئی، ان کا گھر کہاں ہے؟ وہ پوچھتے پوچھتے گھر پہنچ گئے۔ حارثہ، صرف حارثہ نہیں آئے، اپنے سگے بھائی کو بھی لے کر آئے، یعنی بچے کا باپ بھی آیا اور چاچا بھی آئے، دونوں آئے، حضور سے ملاقات کری، بچہ حضور نے پیش کر دیا، باپ نے بیٹے کا ماتھا چوما، گلے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، جیسے شفقت ہوتی ہے باپ کی۔ کہا بیٹے ہم تو تمہارے انتظار میں پریشان ہو گئے، یہ تو کوئی مہربان شخص تمہیں مل گیا، اس نے ہمیں خط لکھ کر کے بتایا کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس۔ اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ ابھی پیغمبری نہیں ملی، رحمت کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، ہمدردی کا جذبہ ایسا کہ دوسرے علاقے سے، دوسرے صوبے سے، دوسرے خطے سے پیغام دے کر باپ کو بلوایا کہ آؤ بھائی آپ کا بچہ ہمارے پاس۔ میرے دوستو یہ ہمدردی مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے، سب کہیں انشاءاللہ۔ ہمیں بھی کئی دفعہ اطلاع ملتی ہے کہ بھئی یہ بچہ ہمارے پاس اتنے دنوں سے ہے، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں۔ اب کیا کریں، مصیبت ہے، تصویر کا گناہ ہمارے ماحول میں آ گیا ہے، لیکن ہمدردی کے طور پر اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں، ہمدردی کی نیت سے۔ یہ ہمدردی میرے نبی کی سنت ہے، کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ ایسے کئی ہمیں ویڈیو دیکھنے میں آتی، کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے، کبھی کسی کے پاس ہے، کبھی کسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک جزائے خیر دے، جو ایسے بچوں کو والدین تک دوبارہ پہنچا دیتے ہیں۔ والدین کا جو برا حال ہوتا ہے دوستو، وہ والدین ہی جانتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے، نہ جینے میں نہ مرنے میں۔ اولاد ایسی چیز ہے۔ حضرت زید کے والد نے کہا کہ بیٹے امی بھی تم کو یاد کر رہی ہیں، ہم بھی یاد کرتے ہیں، چاچا بھی تمہارے میرے ساتھ آئے ہیں، اب بولو کیا کہتے ہو، ہم آپ چلیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، کہا الصادق الامین صاحب جتنے پیسے آپ بولتے ہو ہم دیتے ہیں، یہ بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا میں پیسے نہیں لیتا، پیسے معاف، ختم۔ آپ بچہ لے جانا چاہتے ہو، بچے سے بات کرو، لے جاؤ بھائی، ہم تو آپ کے حوالے، آپ کی امانت ہے، ہم امین ہیں، ہم الصادق ہیں۔ میرا قومی لقب بن گیا ہے، حضور کا قومی لقب بن گیا تھا الصادق الامین، میں امانت دار ہوں، یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، لے جائیے۔ بچے سے پوچھا بیٹے تم چلو گے، تمہاری امی بھی تم کو یاد کر رہے ہیں، گھر کے دیگر افراد بھی یاد کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو میرا جی نہیں چاہ رہا جانے۔ بچہ کہہ رہا ہے میرا جی آپ کی طرف جانے کا نہیں چاہ رہا، تو پھر کیا کرو گے؟ کہ میں تو پھر انہی کے پاس رہوں گا، یہی میرے ابو ہیں،
ان کی جو گھر والی ہے وہی میری امی ہیں۔ تو باپ تو مسلمان نہیں تھے، ابھی حضور بھی تو نبی نہیں بنے تھے، قبائلی روایات الگ الگ تھیں۔ تو باپ نے ایک ایسی نفسیاتی چال چلی، نفسیاتی چال پتہ کیا چلی؟ بچے کے ذہن پہ اٹیک کرنے کے لیے، بیٹے تم سوچ لو، تم شریف خاندان کے بیٹے ہو، تم معزز قبیلے کی اولاد ہو، یہاں ماحول میں لوگ تم کو کہیں گے یہ محمد کا غلام ہے، تم آزاد ہو کر غلام بن کے رہو گے؟ آزاد پیدا ہوئے ہو، غلامی کی زندگی تم کو پسند ہے؟ جب یہ بات باپ نے کہی تو حضور پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا باپ کو، یہی بات چچا نے دہرائی۔ حضور نے فرمایا آپ دونوں اپنے ذہن سے غلط فہمی نکال دو، اس بچے کو میں نے بتا دیا بیٹا تم میرے غلام نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے ہو، تمہیں اطمینان نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر، ان دونوں بھائیوں کو لے کر، بچے کے باپ اور چچا کو لے کر مکہ مکرمہ کی اس جگہ پر گئے جہاں لوگوں کی بیٹھک ہوتی تھی، نشست ہوتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے۔ وہاں گئے تو مکہ کے رؤساء اور کئی سارے تاجر لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے سامنے حضور پاک علیہ السلام نے اس بچے کا قصہ سنایا، دیکھو بھئی یہ بچہ اس طریقے سے میرے پاس ہے، یہ بچے کے والد ہیں، یہ بچے کا چچا ہیں، یہ دونوں لینے آئے، میں نے خط بھیج کے ان کو بلوایا ہے کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے، اب بچہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، آپ سب حضرات گواہ ہیں کہ اس بچے کو میں نے آج سے اپنا بیٹا کہا ہے، اب یہ میرا بیٹا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے سرداروں نے بھی سن لیا، لوگوں نے سن لیا، خبر پورے جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب لوگ کہنے لگے زید ابن محمد، کیا کہنے لگے؟ زید ابن محمد۔ آپ اندازہ کریں، یہ حضور کی وہ زندگی ہے جو جوانی کی زندگی ہے، انسانی ہمدردی ایسی ہے۔ اس کے بعد چل کر کے ایک طویل وقت گزرتا ہے، آپ کو نبوت ملتی ہے، نبوت کا سلسلہ 23 سال باقی رہتا ہے، 23 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ تو اس 23 سال کے آخر کے مرحلوں میں جب سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں تو اس میں آیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین۔ یہ آیات نازل ہوئیں اس واقعے کے 30 سال کے تقریباً بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 30 سال کے بعد۔ آپ اندازہ کیجئے حضور کی عمر اس وقت کیا رہی ہوگی؟ وہی تقریباً 30-31 سال عمر رہی ہوگی۔ اس وقت آپ نے یہ ہمدردی کا یہ عمل کر کے میرے اور آپ کے لیے ایک سبق دیا کہ لاوارث بچوں کو ہم لاوارثوں کی طرح نہ رکھیں۔ ہاں میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا، فرمایا کہ روئے زمین پر بہترین گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں کوئی یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو، وہ روئے زمین کا بہترین گھرانہ ہے۔ اور فرمایا روئے زمین پر بدترین گھرانہ اور فیملی وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نامناسب سلوک کیا جاتا ہو۔ یہ حضور کا خود کا فرمان ہے، اور یہ فرمان نبی بننے کے بعد کا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ کسی بے سہارا بچے کے کیسے سہارا بنا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ حضرت زید ابن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امت کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت اور محبت تھی، وہ آپ کی شان رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد مغموم انداز میں واپس گھر چلے گئے۔ پھر نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی، کسی سے بات نہیں کرے، ورنہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد بیٹھتے تھے، صحابہ جمع ہو جاتے تھے، کوئی سیکھ رہا ہے، کچھ مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی دعا کرا رہا ہے، ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، ٹینشن۔ صحابہ یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ صحابہ آپس میں بیٹھ کے
سر جوڑ کے سوچنے لگے یہ کیا ہو گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن سے ٹینشن میں آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور چہرہ مغموم ہے، لگتا ہے کہ بہت درد اور کرب میں ہیں آپ، مسئلہ کیا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں کہ جا کے پوچھے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت ذرا کچھ پتہ تو کرو۔ وہ گئے، دستک دی، سلام کیا، کوئی جواب نہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی جواب نہیں۔ صدیق اکبر واپس آ گئے، ساتھیوں کو بتایا بھئی معاملہ یہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت آپ جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، دستک دی، آواز لگائی، سلام کیا، اجازت چاہیے، کوئی جواب نہیں۔ آپ واپس آ گئے، صحابہ پریشان ہیں کہ اب کس کو بھیجیں۔ حضرت سلمان فارسی کا نام آیا کہ یہ بزرگ ہیں اور ان کو حضور نے اپنا اہل بیت قرار دیا ہے، میرے اہل بیت کا ایک فرد ہیں، اس طرح محبت کرتے تھے حضور، تو ان کو ذرا بھیج کو دیکھو شاید کوئی جواب ملے۔ وہ بھی آئے، ایسے ہی ہوا، واپس چلے گئے، کوئی جواب نہیں۔ صحابہ کی ٹینشن اور بڑھ گئی، صحابہ کی فکر اور غم میں اضافہ ہوتا رہا۔ انہوں نے سوچا اب حضرت علی کو بلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے چہیتے بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، حضور سے قریب بھی ہیں اور حضور کے پروردہ بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو بچپن سے پالا اپنے پاس۔ کب سے؟ بچپن سے۔ جیسے حضرت زید کو پالا نا، حضرت علی کو بھی پالا اسی طریقے سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضیہ سنا، کہنے لگا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں ایک کام کرتا ہوں، میں بی بی فاطمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تم جاؤ۔ بیٹی ہے نا، تو بیٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے حضور پاک علیہ السلام دروازہ کھول دیں اور اندر چلی جائیں، صورتحال معلوم کر لیں۔ ایسا ہی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے، سارے صحابہ ٹینشن میں، 3 دن ہو گئے، نہ حضور بات کرتے ہیں نہ ملاقات کرتے ہیں اور مسلسل غم زدہ ہیں، لاؤ ذرا پوچھو تو صحیح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، دستک دی، سلام کیا، اجازت چاہی، حضور نے دروازہ خود ہی کھولا، کہا بیٹی آؤ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ میرے دوستو 1 منٹ کے لیے رک جائیے آپ لوگ اسی پر اور احساس کیجئے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم کی نظر میں بیٹی کا کیا مقام ہے۔ 1 منٹ کے لیے غور کیجئے۔ جہاں صدیق اکبر کی بات نہیں چلی، عمر فاروق کی بات نہیں چلی، سلمان فارسی کی بات نہیں چلی، علی نے بھی پہلے ہی کہہ دیا کہ میں آگے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ بیٹی نے دستک دی، نبی نے دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے کھولا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پاس بٹھایا، بیٹی یہاں آگے بیٹھو۔ یہ ہوتا ہے بیٹی کا مقام، ہمیں یہ سیکھنا ہے، نبی کی سیرت سے سیکھنا ہے، سب کہیں انشاءاللہ۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے بتایا کہ حضور 3 دن ہو گئے، صحابہ سب پریشان ہیں، آپ کی فکر، آپ کی ٹینشن، آپ کا احوال دیکھ کر کے پریشان ہیں۔ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھا کے فوراً حجرے میں آ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ میرے پیارے ابا، میرے پیارے رسول، میرے حبیب اللہ، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمایا فاطمہ میں کیا تم سے بتاؤں، 3 دن ہو گئے، میرے پاس جبریل امین آئے تھے، جبریل آئے تو جبریل امین بھی بڑی ٹینشن میں تھے، بڑے گھبرائے ہوئے تھے، رو رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور آج میں نے وہ جہنم پوری کی پوری دیکھی ہے جو اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کے عذاب کے لیے بنائی ہے، آج میں پوری جہنم دیکھ کر آیا ہوں، جب سے میں نے دیکھا ہے میرا حال برا ہے۔ جبریل امین رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل اس جہنم میں تم نے کیا چیز دیکھ لی کہ تم جیسا شخص، تم جیسا اتنا بڑا فرشتہ، سارے فرشتوں کا سردار رو رہا ہے، کیا دیکھا تم نے؟ جبریل نے کہا حضور میں نے یہ دیکھا کہ جہنم کے اندر جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ سب سے سنگین عذاب اور آگ کا طبقہ ہے۔ بھائی وہ کس کے لیے ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے نچلا طبقہ منافقین کے لیے رکھا۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ منافقین کے لیے۔
اچھا بھائی اس سے اوپر والا؟ کہا یا رسول اللہ اس سے اوپر والا جو طبقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مشرکین کے لیے، مشرکین کے لیے۔ اس سے اوپر والا طبقہ، مشرکین سے مراد بت پرست لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس سے اوپر والا طبقہ، کہا کہ اس سے اوپر والا طبقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہود کے لیے، یہود و نصارہ جو اللہ کے نافرمان بنے۔ اس سے اوپر والا طبقہ ستاروں اور سورج کو، چاند کو پوجنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ اس سے اوپر والا طبقہ فرمایا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں پارسی مجوسی، ان کے لیے رکھا ہے۔ اس سے اوپر والا طبقہ، کہا اس سے اوپر والا جو طبقہ وہ چھٹا طبقہ ہے، وہ سب سے ہلکا طبقہ ہے، اس میں آپ کی امت کے گنہگاروں کو رکھا جائے گا۔ جہنم کا سب سے اوپر والا طبقہ جو سب سے ہلکے عذاب کا طبقہ، 6 طبقے بتائے، اس میں امت محمد کے گنہگار رکھے جائیں گے۔ تو جب جبرائیل امین نے یہ بات مجھے کہی تو میرا دل اندر سے رنجیدہ ہو گیا۔ میں سوچ میں پڑا کہ یا اللہ میری امت جہنم میں ڈالی جائے گی۔ اس وقت سے میرا حال برا ہے۔ اتنا حضرت فاطمہ کو حضور نے بتایا اور بتاتے پھر سجدے میں گر گئے، رونے لگے۔ یہ رحمت للعالمین کی شان ہے جو امت کے لیے اپنی خلوت میں رو رہا ہے، جس کی نظر میں بیٹی کا مقام اتنا اونچا ہے، بیٹی کے سامنے امت کے لیے رو رہا ہے، سجدے میں گر کے رو رہا ہے۔ جبرائیل نے جب سے پیغام دیا 3 دن ہو گئے، ٹینشن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، غم نہیں ختم ہو رہا، درد و کرب نہیں ختم ہو رہا، امت کی فکر اتنی پریشان کیے جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جی بس کیجئے، بس کیجئے، روئے جا رہے، روئے جا رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی؟ فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت نازل ہوئی تب جا کے حضور کی ٹینشن، حضور کا غم اور درد اور کرب امت کے لیے جو تھا وہ کم ہوا۔ آج امت کا کیا حال ہے؟ یہ امت اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے؟ مجھے بتائیے۔ جو نبی، جو پیغمبر، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے خلوت میں روئے، جلوت میں روئے، 3 دن گزر جائے، نہ کسی سے کلام ہے، نہ کسی سے ملاقات ہے، نہ کسی سے بات ہے، صرف امت کی ٹینشن۔ آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اس نبی کی نبوت کے ساتھ کتنا وفاداری کر رہی ہے؟ اس نبی کی سنتوں کا کیا کر رہی ہے نبی؟ میرے دوستو ہمیں سوچنا ہے۔ میں یہ بات اپنی بصیرت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے وجدان سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے معنوں میں محبت کرنے لگ جائیں اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر رائج کر لیں، عملی زندگی کو سنتوں سے سجا لیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم ناکامی سے ضرور بچ جائیں گے، ورنہ ہمیں ناکامی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آگے دیکھیں نا، آگے حدیث میں کیا آیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے پیارے پیغمبر، کل قیامت میں جب حساب کتاب شروع ہوگا تو حساب کتاب سے پہلے ہی ہم آپ کی امت کے 70,000 لوگوں کو حساب کتاب سے مستثنیٰ کر کے VIP پروٹوکول کے ساتھ، ہی میرے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ نہیں، VIP پروٹوکول کے ساتھ ہم ان کو جنت میں پہنچائیں گے، آپ غم نہ کریں۔ 70,000، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور حضور نے آگے کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی فرما دیا کہ وہ 70,000 خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کو اتھارٹی دی جائے گی کہ وہ ہر ایک مزید 70,000 کے لیے سفارش کرے، ان کو جہنم سے بچائے۔
اب 70,000 کو 70,000 میں جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ کہانی جا کر کے کہیں عرب میں جا کے پہنچتی ہے، کروڑوں سے اوپر، ایسے ہی ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ کیا چیز ہے آخرت کی کامیابی کے لیے اتنی تڑپ؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ لہذا میرے دوستو، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہم اور آپ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور ان کا لایا ہوا جو دین ہے، ان کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، ان کے لائے ہوئے جو تعلیمات ہیں، ان سے ہم محبت کریں گے اور ان کو اپنے قول میں، اپنے فعل میں اپنائیں گے، سب کو ہو انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہی تقاضا ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی جو میری آواز سن رہے ہیں، ان سے بھی یہی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق اس طرح مضبوط کریں کہ آپ کی سنتوں کو عملی زندگی میں اپنائیں۔ آپ جتنا زیادہ عملی زندگی میں سنتوں کو اپنائیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا کریں گے۔ نبی کی محبت آئے گی، آپ کی سوچ میں نبی کا احترام اور اس کی تعظیم بڑھے گی۔ جب نبی کی تعظیم بڑھے گی، آپ کی زبان سے نبی کے لیے جو الفاظ نکلیں گے انشاءاللہ اگلے پر بھی اثر کریں گے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی عافیت چاہیے اور آخرت میں بھی کامیابی چاہیے۔ اس کے بغیر کامیابی کا راستہ کوئی ہے ہی نہیں، اس کے بغیر کامیابی کا راستہ کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا، اتنا کچھ عطا فرمایا، ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم روزانہ ایک تو یہ دعا پڑھا کریں، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، کم سے کم 3 بار۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ ایک دوسرے، کلمہ رضا۔ کلمہ رضا کیا ہے؟ جو بخاری شریف میں موجود ہے، مذکور ہے کہ جب کبھی کسی بات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ اب معاملہ جو ہے بہت زیادہ ہمارے قابو سے باہر جا رہا ہے۔ تو صحابہ 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، اور کلمہ رضا پڑھتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا ورسولا، وبمحمد نبیًا ورسولا۔ یہ کلمہ رضا ہے۔ جب صحابہ کرام اس کو پڑھتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا تھا۔ لکھا ہے علماء کرام نے، جو شخص روزانہ اس کلمہ رضا کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی شان و قیامت میں اس کو راضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی ناراضگی میں نہیں لائیں گے، اسے اپنی رضا کے اندر لائیں گے، اس کو راضی کریں گے، اس کو خوش کریں گے۔ تو ہمیں ایک تو یہ پڑھنا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا ورسولا۔ 2 کلمے ہو گئے۔ تیسرا، درود شریف کا کثرت سے اہتمام۔ درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شانہ ہماری دنیا کے بھی مسائل اور آخرت کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، سب کو ہو انشاءاللہ۔ کیسے؟ جیسے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تنبیہ الغافلین میں نقل کیا، مختصر عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حج کے موسم میں طواف کر رہے تھے، تو ایک جوان حضرت کے ساتھ ساتھ طواف کر رہا تھا، ہر قدم پہ درود، ہر قدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، بھائی کیا بات ہے بھائی، یہاں تو لوگ 10 قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، یہ صرف درود پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت نے اسے ایک سائڈ پہ کیا، اس سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، تم صرف درود شریف پڑھتے ہو، کوئی اور دعا نہیں مانگتے؟ اس نے کہا حضرت آپ کی تعریف کیا ہے، میں آپ کو بھی پہچان لوں۔ حضرت نے کہا مجھے سفیان ثوری کہتے ہیں، اور میں بھی اعلیٰ حضرت کوفہ سے تعلق، وہاں سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا حضرت، نام سے پہچان گیا ہو؟ کہ حضرت آپ کے نام سے میں پہچان گیا، آپ تو ہمارے امام ہیں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص سوال کرتا تو میں جواب نہیں دیتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔
مسئلہ یہ ہے میں حج پہ آیا ہوں اور میں اپنے علاقے سے نکلا تھا والد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ والد کے ساتھ. قافلے میں والد میرے ساتھ. میرے والد صاحب راستے میں بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی بڑھی کہ سفر کے قابل نہیں رہ گئے. تو میں ایک جگہ کسی منزل پہ ان کو لے کے بیٹھ گیا. قافلے والے چلے گئے, حج کے لیے جا رہے تو چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا والد کو لے کے. ان کا انتقال بھی ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو آہستہ آہستہ میں نے دیکھا ان کا چہرہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے, سرخ ہو رہا ہے, اور سیاہ کالا پڑتا جا رہا ہے. جب چہرہ میں نے دیکھا کالا ہو رہا ہے تو میں اور زیادہ مغموم ہو گیا. میں نے ان کو چادر میں چھپا دیا اور بیٹھا رہا کہ راستہ ہے, لوگ گزریں گے, کوئی قافلہ آئے گا تو ان سے مدد مانگوں گا کہ بھائی ان کی کفن دفن کا انتظام کریں. میں اسی غم اور فکر کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے غنودگی لاحق ہوئی. ہلکی سے میری آنکھ بند ہوئی تو ایسا مجھے خواب آیا کہ کوئی بزرگ آتے ہیں, سفید کپڑوں میں, خوبصورت چہرے والا, نورانی چہرہ, اور آ کے مجھے کہتے ہیں بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت یہ تو معاملہ یہ ہے. کہا اچھا, ان کا چہرہ کھول کے دکھاؤ. کہتے ہیں میں نے چادر ہٹائی تو وہ جو بزرگ تھے وہ بیٹھ گئے اور میرے والد کے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیرنے لگے. ہاتھ پھیرا تو ان کا چہرہ میرے والد کا خوبصورت ہونا شروع ہو گیا, نورانی ہونا شروع ہو گیا, چمکدار ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے چادر ڈھانپ دی اور کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا, فکر نہیں کرو, کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد وہ بزرگ جانے لگے تو میں بزرگ کے پیچھے پیچھے چلا اور دوڑنے لگا. حضرت 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 جی, میں کیسے پہچانوں آپ کون ہیں؟ آپ کو میں پہچانتا نہیں ہوں, آپ نے اتنی بڑی مہربانی کر دی, میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, اس کا چہرہ روشن ہو گیا, آپ کون صاحب ہیں؟ وہ پلٹ گئے, کہنے لگے کہ آپ نے ہم کو پہچانا نہیں, ہم آپ کے نبی محمد الرسول اللہ ہیں, ہم آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا ارے تم نہیں جانتے ہو, تمہارا ابا جیسا تیسا تھا, تمہیں معلوم ہے کہ گنہگار تھا, خطا کار تھا, سیہ کار تھا, جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ تنہائی کے اوقات میں ہم پر درود بھیجا کرتا تھا اور درود کثرت سے پڑھتا تھا. اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے ہم کو بھیجا کہ ہم اس کے چہرے پر آ کر کے ہاتھ پھیریں اور اس کا چہرہ دوبارہ سے روشن ہو جائے اور اس کی آخرت کی ساری منزلیں اللہ نے آسان کر دی. تم ٹینشن نہیں لو. کہتے خواب فوراً ختم ہو گیا. ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ کیا, میں دیکھا تو وہیں جنگل میں ویسے بیٹھا ہوں, ابا کی لاش ویسے ہی چادر سے ڈھپی ہوئی ہے, کوئی بزرگ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو میں نے تصدیق کے لیے جب چادر چہرے سے ہٹائی تو واقعی چہرہ چمک رہا تھا, تو سمجھ گیا کہ یہ خواب نہیں, یہ بشارت تھی, اور واقعی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا. اور اس طریقے سے میرے ساتھ مہربانی. اتنے میں ایک دوسرا قافلہ بھی آ گیا, قافلے والوں سے میں نے صورتحال بتائی, ان کو کفن دفن کا انتظام ہوا. اس قافلے کے ساتھ میں حج پر آ گیا اور اسی لیے میں ہر قدم پر درود ہی بھیجتا رہا, درود ہی پڑھتا رہتا. میرے دوستو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھا کریں, کثرت سے. اور کثرت کا کم سے کم درجہ 3 تسبیح ہے. کیا کثرت کا کم سے کم درجہ 3 تسبیح ہے. بھائی اس سے زیادہ پڑھو, اس سے زیادہ پڑھو. کثرت تو اس سے بہت زیادہ ہے, وہ کم سے کم درجہ کثرت کا 300 ہے. میں تو عرض کرتا ہوں کہ روزانہ تو کم سے کم 3 تسبیح پڑھو, زیادہ پڑھو تو اچھا ہے. 1000 پڑھو. کتنے پڑھو؟ 1000. 1000 سے زیادہ پڑھو. 1100, 2000, 10,000, 12,000. مشکل ہے حفظہ, مشکل ہے. ایک مولوی صاحب کے پاس میں گیا, وہ حفظ کا مدرسہ چلاتے ہیں, حفظ کا مدرسہ چلاتے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا وہ روحانی علاج کرتے ہیں صرف درود شریف سے. روحانی علاج کرتے ہیں, ہر طرح کا جو بھی ہے معاملات آتے ہیں صرف درود شریف سے علاج کرتے ہیں. اور کہنے لگے ہم نے ایسا معمول بنایا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں طلباء جو حفظ کر رہے ہیں سبق بھی سناتے ہیں, سبقی بھی سناتے ہیں, منزل بھی سناتے ہیں, اور روزانہ 16,000 دفعہ درود پڑھتے ہیں. کتنی دفعہ؟ 16,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں روزانہ. وہ طلباء ایسے طالب علم بھی ہیں کہ مشکل کیا ہے بھائی, کوئی مشکل نہیں. علامہ اقبال
سے کون واقف نہیں ہے؟ مصور پاکستان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا ان سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ حضرت آپ کے اشعار، آپ کی عبارات میں ایسا معنی، ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ کہاں سے آپ کو حاصل ہوا؟ علامہ اقبال نے بتایا کہ سنو بھائی، میں بھی عام آدمی ہوں، لیکن میں نے درود شریف کا کثرت سے اہتمام کیا، اور میں کوانٹٹی یعنی تعداد میں شمار کرتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پورا کر لیا، کتنی دفعہ؟ 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ، کتنے؟ 100 لاکھ۔ جب میں نے 1 کروڑ کا عدد پار کر لیا، اس کے بعد خود بخود میری عبارات میں ایسی تبدیلی آئی کہ میں خود حیران ہوں۔ یہ آیا علامہ اقبال کہتے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے بھی زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، ایسے تھوڑی دیر کا تصور کرتا ہوں، زبان سے اشعار جاری ہو جاتے۔ اس کے اشعار میں کبھی کسی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ نظر آتا ہے، کبھی کسی حدیث کا ترجمہ نظر آتا ہے، کبھی کسی تاریخ کا حوالہ نظر آتا ہے۔ عجیب آدمی ہے، علامہ خامخواہ نہیں کہا گیا اس کو، بہت زبردست آدمی ہے۔ تو میرے دوستو، درود شریف کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، ہم انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف کا اہتمام نصیب فرمائے، ہمارے حضرات کو بھی، ہماری خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حاضرین و حاضرات میں سے، سامعین و سامعات میں سے کسی کو بھی محروم اور مایوس نہ فرما، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، ان کی محبت و ان کی سنتوں پر عمل نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، دنیا کے اور آخرت کے جتنے بھی مسائل ہیں اپنے فضل سے ان کو حل فرما۔ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، جن جن حضرات نے، خواتین نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا